یہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. یعنی مقبوضہ کشمیر میں جموں پہ نہیں اثر ہوتا جو پارٹی دہلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، یا ہندوستان کے صوبوں میں نہیں اثرات ہوتے ہیں. یہ سیٹیں صرف پاکستان میں مقیم مہاجرین کے لیے، پلس جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے اپنا منگلہ کے ڈیم کی بنجامن، ان کو ان میں شامل کیا. تو مجھے بعض ان کے جو نمائندے ان سے اختلاف ہے، ان کی ورکنگ سے اختلاف ہے. میرا بات چلتا ہے ان کو یہ جو ممبران ان کو دریا میں پھینکوں. تم کو میں نے کہا میں لے کے اس پلیت پانی میں پھینکوں، وہ دریا میں نہیں ڈالوں گا تمہیں. میں دریا کو گندا تو نہیں کرنا، بیٹھو آرام سے نیچے. یہ آگ دلایا کس نے آپ کو؟ آئی نہیں. کوٹا سسٹم جو ہے نا یہ غیر اسلامی ہے. یہ کیا ہوا کہ کوٹے میں ایک بچی یا ایک بچہ 91% لیتا ہے، وہ نہیں جا سکتا، اور کوٹے کی وجہ سے 60% والا چلا گیا آگے. وہ جیسے 91% لیا اس کو قصور کیا ہے؟ ابھی الیکشن آنے والا ہے نا، میں جاؤں گا نا، میں کہوں گا ہاں مجھے ووٹ دو، میں تمہارا بھرتی کرا دوں گا فلاں، اور وہ کہیں گے جی ہم آپ کو تب ووٹ دیں گے، ہم آپ اپنا فلاں بھرتی کرا دیں. میں ان کے ساتھ جھوٹ فریب کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ فریب کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد آزاد کشمیر میں سارا پیسہ جو پینشن پر جائے گا. میرے اسپیکر ہیں جو آج کل صدر ہیں جماعت کے، انہوں نے NTS کے خلاف بیان دیا، اور جو ہمارے سینئر نائب صدر آج کل انہوں نے. تو اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ شاہ جی اگر کوئی مذہب ملک ہوتا آپ کو لوگ پتھر مارتے ہیں کہ اسپیکر یہ بات کر رہا ہے، آپ کو یہ NTS منظور ہے تھرڈ پارٹی، یا میرا استعفیٰ نہیں ہے، میں بھی گھر چلا جاؤں گا. 5 اگست 2019 کے واقعات کے بعد ہمارا حکومت رکھنا ان کے لیے وہ تھا، وہ گلے میں اڑی تھی. وہ ایک اور نظام لے آئے، جن لوگوں کے حوالے کیا انہوں نے کیا اس کا اشر کیا اس کا. شافیہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی. کہا ہے کوئی مولوی مجھ پر فتویٰ لگائے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ کون جن کو فضیلت تھی باقیوں پر. میری بات کو انہوں نے نہیں سنا، اور انہوں نے کہا نہیں ہمارا نام آ جائے گا کہ جناب سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بلدیاتی الیکشن کروا دی. نتیجہ کیا نکلا آگے؟ یہ آپ کے سامنے ہے، وہ بے اثر اور بے عمل ہے. اٹھانا بہت آسان ہے کیونکہ لوگ زخم خوردہ ہے اس نظام سے، تنگ ہے، اسے کوئی شک تو نہیں ہے. آپ ان کے جب زخموں پر پھر وہ نقاشی کرتے ہیں تو لوگ بڑا کٹتے ہیں. میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، وہ ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس تھا پارٹی کے. کیا نا انہوں نے یہ جو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 10 نشستیں پنجاب کی مسلم لیگ کی تھی، ہم نے جیتی تھی. اس وقت نہ پیپلز پارٹی تھی نہ PTI تھی، ہم نے وہ واپس لینی ہے تھرو ووٹ. وہ بات اس طرح کی مکس ہوئی کہ آ کے جی یہ دھمکی دے کر تو یہ داندھی کر کے لیں گے، تو یہ بات تھی. باقی رہ گئی بات، دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. کس کا؟ یعنی مقبوضہ کشمیر میں جموں پہ نہیں اثر ہوتا جو پارٹی دہلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، یا ہندوستان کے صوبوں میں نہیں اثرات ہوتے ہیں. یہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ 1962 میں یہ جو تھا نا ایکٹ 60، اس کے تحت جو پہلے الیکشن ہوئے تھے یہ بیسک ڈیموکریسی کی جیسے پاکستان میں ہوئے تھے، کہ صدر کا انتخاب جو تھا وہ بیسک ڈیموکریسی کے جو ممبران تھے جس کو BD ممبر کہتے تھے انہوں نے کیا تھا. اس میں 1200 آزاد کشمیر سے تھے BD ممبر، 1200 مہاجرین سے تھے، 2400 کا انتخابی کالج تھا جس میں خورشید صاحب صدر الیکٹ ہوئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنے اعتراضات تھے مسلم کانفرنس کے، جی الیکشن جو فیئر نہیں ہوا، وہ الگ بات. پھر دوسرا 68 میں ہوا، اس کے بعد پھر ایکٹ 68 آیا. اس میں یہ تھا کہ صدر کا انتخاب ایک اسٹیٹ کونسل، اس وقت بھی اسٹیٹ کونسل تھی لیکن اس کا صدر کا انتخاب براہ راست تھا. اس میں 8 ممبر تھے آزاد کشمیر سے، 4 مہاجرین سے. تو ابھی اس کے بعد جو 68 بنا، جو بڑا رسوائے زمانہ ایکٹ تھا، 64 بھی اور یہ بھی، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو تھے نا، وہ پریزیڈنٹ جو ہوتا تھا وہ کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا، اس کو جوائنٹ سیکرٹری یہاں سے نامزد کرتا تھا، جس کا میں نے کہا نا کہ صدر جائے گا جوائنٹ سیکرٹری کا استقبال کرے گا، اسی لیے کہا میں نے وہ کرتا، اس کو نکال بھی سکتا تھا. تو لیکن اس میں مہاجرین کے ووٹ شامل تھے، ان کو الگ کبھی نہیں کیا. اب کل اگر رائے شماری ہوتی تو کیا آپ ان کو استعمال نہیں، ان کو ووٹ نہیں کریں گے؟ جموں میں اگر یہ مہاجرین آج جتنے آزاد پاکستان کے اندر ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر ہیں، جو جموں کے، اگر یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو مسلمان دوبارہ میجارٹی میں آ جاتا. جموں مسلم میجارٹی کا صوبہ تھا، ہندو میجارٹی کا صوبہ نہیں تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نشستیں بنیادی طور پر ایکٹ 1970 کا جو الیکشن تھا آرڈیننس کی پیداوار تھی.
اسی پر یہ الیکشن ہوتے تھے. اس کی کوئی آئین کا حصہ نہیں تھا یہ سیٹیں. تو میں جب وزیر اعظم بنا تو میں نے یہ کام یہ کیا کہ ان کو آئینی تحفظ دیا ان 12 سیٹوں کو. اور پھر جو لوگ آزاد کشمیر کے تھے جا کر جو کراچی، لاہور اور پنڈی 6 میں آ کر الیکشن ان کو بند کیا کہ یہ سیٹیں صرف پاکستان میں مقیم مہاجرین کے لیے. پلس جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے اپنا منگلہ کے ڈیم کی بنجامن، ان کو ان میں شامل کیا تاکہ وہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کی اسٹیٹ شپ جو ہے وہ برقرار ہے ان کی، کل ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی. تو یہ 12 نشستیں جو ہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس جدوجہد کا نتیجے میں یہ آزاد کشمیر بنا. تو اس میں 2.25 لاکھ اگر مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے ادھر جموں میں، تو یا 1 لاکھ کے قریب جو ویلی میں لوگ شہید ہوئے، تو یہ کیا یہ ہم سے کوئی الگ ہیں؟ یہ البتہ جو میں نے بات ایک دفعہ اسمبلی میں کی تھی، مجھے بعض ان کے جو نمائندے ان سے اختلاف ہے، ان کی ورکنگ سے اختلاف ہے، جو وہ کچھ کرتے ہیں اس سے مجھے اختلاف ہے. میں نے وہاں بات کی تو میر واعظ یوسف شاہ صاحب کی برسی تھی، وہاں ان میں سے کوئی نہیں تھا مظفر آباد کو، ان کی قبر پر ہم تھے، ہم ہر سال کرتے ہیں. تو میں نے کہا میرا بات چلتا ہے ان کو یہ جو ممبران ان کو دریا میں پھینکوں، یہ آتے ہی نہیں ہیں، نہ 6 نومبر منائیں نہ 13 جولائی منائیں. یہ امین ہے اس کے وارث ہیں ان قربانیوں ان شہادتوں کے. یہ جو کیا کرتے ہیں یہ. وہ میں اسمبلی میں اس نے بات کی تو ایک ممبر تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بات کی تھی کہ جی ان کو. میں نے کہا ہاں، میں نے کہا تھا دریا میں میں نے نہیں کہا. میں نے کہا تم کو، میں نے کہا میں لے کے اس پلیت پانی میں پھینکوں، وہ دریا میں نہیں ڈالوں گا تمہیں. میں دریا کو گندا تو نہیں کرنا، بیٹھو آرام سے نیچے. یہ آگ دلایا کس نے آپ کو؟ آئی نہیں. ان کے خلاف تو سپریم کورٹ نے کیس چاہ رہا تھا کہ ان کی نشستیں ختم کریں، ان کو حق ہی کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بعض ان کے اقدامات وہ ایسے اٹھاتے ہیں کہ جس سے یعنی دیکھیں نا، اس وقت آزاد کشمیر براہ راست متاثر ہو رہا ہے. 33 سیٹیں، وہ 12 پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ادھر ہے یہ ایشو. تو بات یہ ہے اس میں پھر ایسے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں بس اوقات کہ جس سے جو ہے نا ایک ہو جاتی. میں تو بڑا خوش ہوں. اچھا کسی نے میں نے کہا بھائی جو کوٹا سسٹم ختم ہوا یہ سب کا ہوا ہے، یہ کوئی مہاجرین کے خلاف نہیں تھا، یہ سب کا ختم ہو گیا. میں جس ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کروں اس کا بھی ختم ہو گیا. میں آج آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، بات ذرا یہ مشکل ہے کرنی، لیکن میں کہہ دیتا ہوں سرکاری ملازمتیں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نہیں ہیں، یہ اہل لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے ہے جو انہیں نظام چلانا ہے ریاست کا، وہ نائب قاصد سے لے کر سیکرٹری تک. بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دیگر جو ہے نا جو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کو ٹرین کر کے باہر بھیج سکتے ہیں. دوسرا کام مثلا ہم نے میرپور جو ہے وہ نرسنگ کالج تھا، اس کو اسکول تھا، اس کو نرسنگ کالج بنایا کہ یہاں جو بچیاں ڈگری لیں گی یہ پاکستان کے اندر بیرون پاکستان بھی جا سکتی ہیں. اب اس کے لیے کرنا کیا تھا، ہم نے جو رکھا تھا پروگرام پہ، کسی کو تھوڑی بہت عربی آ جائے، کسی کو اسپینش آ جائے، فرینچ آ جائے گی، انگلش کے کوئی الفاظ جس میں یہ جا کر ہو جائے، وہ کسی نے آگے نہیں کیا. یعنی مطلب ہے ہم نے یہ جو میں نے ٹپٹا جو بنایا 1 ارب روپیہ رکھا ہے ان کے لیے کہ اس کی جو آمدن ہے اس میں سے یہ لوگ پاکستان میں اچھے اداروں میں جائیں، وہاں پر یہ ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کریں. بات یہ ہے یہ اب MA اردو، MA سیاسیات، اس کا کوئی نہیں ہے، اب اس کا فیچر کوئی نہیں آ گیا. اچھا یونیورسٹی ہے جو یہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ جس کو میں یونیورسٹی میں داخل نہ، یہ جو لوگ ٹاپ پر ہوتے ہیں جو تعلیم وہ اس پر ان کے لیے ہے یہ. باقی یہاں میں آپ یہ جو MBBS کی ڈگری ہے، کسی نے انجینئرنگ میں ڈگری لے لی، یہ دوسرا درجہ یہ ہے. تیسرا درجہ ہے یہ جو باقی جو چھوٹے جو کورس یہ کرتے ہیں، اس میں مثلا یہ جو اوورسیئر وغیرہ بنتے ہیں. پھر نیچے کے مونو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ٹپٹا ہے. اس طرح سے ہم نے نظام چلانا آگے. ہم نے آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہم نے اس کے آئیڈل کے چھوٹے چھوٹے بنانے، ہم نے اسٹیشن بنانے، اپنے یہ کارخانے لگانے ہم نے جس سے بجلی پیدا ہو. ہمیں جو وابڈا کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ خود ہماری کٹی میں آئیں براہ راست، جہاں سے ہماری آمدن میں اضافہ ہو. پھر وہ جو ہے نا ہم لگائیں کہ اس پر ہیلتھ پہ لگائے، ایجوکیشن پہ لگائے، لینڈ آرڈر پہ لگائے. لینڈ آرڈر پر لڑنے مارنے کے لیے نہیں، وہ جو لینڈ آرڈر سے آئین ہے، عدالتیں ہیں، دوسرا تیسرا ادھر لگائے. یہ کام کر رہے ہیں ہم نے آگے چل کر. تو باقی یہ ہے نا کہ کوٹا سسٹم جو ہے نا یہ غیر اسلامی ہے،
یہ کیا ہوا کہ کوٹے میں ایک بچی یا ایک بچہ 91% لیتا ہے، وہ نہیں جا سکتا، اور کوٹے کی وجہ سے 60% والا چلا گیا آگے. وہ جیسے 91% لیا، اس کو قصور کیا ہے؟ وہ کیوں اس نے 91% لیے تھے اس نے. میں میرپور گیا، میں وزیر اعظم تھا، تو وہ بچے تھے جو اپنا جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیے تھے، جو کوئی فنی کالجوں میں جا رہے تھے، باہر نوجوان کھڑے تھے، وہ اپنا کفر باندھ کر کے ہمیں پی ایس سی کے بغیر آپ بھرتی کر دیں. میں اندر آیا تھا تو جو بات کرتے، میں نے کہا تو میڈیا والے بیٹھے، یہ جو بچے ہیں اس میں 2 بچے تھے، ایک نیلم ویلی سے تھا، ایک جیلم ویلی سے تھا. ان کے کپڑے بھی اتنے ٹھیک نہیں تھے. تو وہ یہ ہے کہ میں نے کہا بھائی ان کے ماں باپ کو میں کل کیا جواب دوں گا کہ تمہارا بچہ نہیں لگ سکتا؟ تم مطلب ہے یہ جو نام نہاد جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر جو ہے کہ آپ ذرا پیسے والے لوگوں میں سے نہیں، کھڑپائی لوگوں میں سے نہیں، آپ کا بچہ نہیں آگے جا سکتا. این ٹی ایس کس لیے کیا تھا؟ یعنی ہمارا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، این ٹی ایس اس لیے کیا تھا. اور میں نے آج آپ کے سامنے کہا تو میں نے لوگوں کو آزاد کشمیر کے ایم ایل اے بشمول خود دہشت گردی سے بچایا ہے کہ لوگ اپنے میرٹ پر جا کر لگیں، کسی کے سفارش میں نہ جا کر لگیں. ابھی الیکشن آنے والا ہے نا، میں جاؤں گا نا، میں کہوں گا ہاں مجھے ووٹ دو، میں تمہارا بھرتی کرا دوں گا فلاں، اور وہ کہیں گے جی ہم آپ کو تب ووٹ دیں گے، ہم آپ اپنا فلاں بھرتی کرا دیں. میں ان کے ساتھ جھوٹ فریب کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ فریب کر رہے ہیں. بھائی اس سے باہر نکلے. میں نے رکھا باندھ کیا تھا گریڈ 7 سے لے کر 15 تک سب تھرڈ پارٹی، اور 16-17 جو 18 اس میں پبلک سروس کمیشن میں وہاں گیا گڑی ایک شادی میں. وہاں میں نے کہا وہ پار یہ جگہ ہے، یہ ادھر کا ایک لڑکا تھا، وہ اس کا میں نے انٹرویو سنا کہ وہ کہنے لگا کہ وہ پبلک سروس کمیشن بن گیا. اس نے کہا کہ میں ریٹن ٹیسٹ میں تو پاس ہو جاتا تھا، اچھے نمبر لیتا، انٹرویو مجھے فیل کر دیتے تھے. تو میں نے ماں کو کہا کہ میں نہیں کر سکتا یہ، وہ میں جا کر نوکری کروں گا، یہ کروں گا، مزدوری کروں گا. اس نے کہا نہیں بچے تو پڑھ، تیرے اخراجات میں کسی کی مزدوری کر کے تیرے پورے کروں گی. تو پھر وہ رونے شروع کر دیتا ہے، کہتا آج میں گریڈ 17 میں بھرتی ہو گیا ہوں پبلک سروس کمیشن. کہتا ہے جو اس نے بنایا اچھا پبلک سروس کمیشن بنایا، لیکن آج افسوس ہے میری ماں زندہ نہیں ہے. وہ دیکھتی اس کا بیٹا گریڈ 17 میں بھرتی ہو گیا. مجھے یہی چاہیے، مجھے اس کی دعائیں چاہیے. مجھے کیا کسی کا احسان اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میرے تھوڑے دعا کو لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں. تو اس لیے کیا تھا یہ کہ اے لوگ آگے آئیں جو کل چلا سکیں، جو ٹیچر بن سکے، جو پولیس میں جا سکے پڑھا لکھا آدمی، جو محکمہ مال میں جا سکے، جو فارس میں جا سکے، جو کسی اور شعبے میں جا سکے، تاکہ یہ ملک ترقی کرے. یہ کب ہم سفارشی کلچر سے میں بھلا آپ سے کہتا ہوں یہ آپ کریں نا، یہ ایم ایل ایز کو جو یہ آج کل پیٹتے ہیں یہ والے کمیٹی والے، ان کی ایم ایل ایز کی کمیٹی کھڑبینچی ختم ہو جائے گی. پہلے ہمارا جو ہے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارا جو یہ پینشن کا فیملی ٹری اتنا بڑا ہے، 10 سال کے بعد آزاد کشمیر میں سارا پیسہ جو پینشن پہ جائے گا. نہ آپ ہیلتھ کو دے سکیں گے کسی نے، اور جو آپ کے سوشل سے آپ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے اس کو، یہ سارا پیسہ ادھر جائے گا. اس سال کوئی 26 ارب سے زیادہ، یہ 30 ارب کے قریب ہے، جو یہ 42 ارب ہونے والے 1 سال کے اندر پینشن کے پیسے. پر کیا طریقہ کار کرنا ہے اس کو کتنا پھیلاؤ کر رہے ہیں اس کا؟ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو لوگوں نے روزگار کا ذریعہ بنا لیا تھا. میں نے کہا کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اپ گریڈیشن جو تھی نا اس کی تعلیمی اداروں کو، یہ تھا کہ ابھی نہیں کرتے، پہلے ان کی جو ابھی ہیں ان کی تمام ضروریات پوری کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ کریں گے ان کی اپ گریڈیشن. پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے خلاف کیس کیا ہائی کورٹ میں وہ ہار گئے، سپریم کورٹ میں چلے گئے. ہوتا ہے جن پر دیسرات ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. ایسی جگہ ہائی اسکول ہمیں بنانے مل گئے، مڈل اسکول جہاں وہ چل ہی نہیں سکتے. تو جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ نہ ہو پایا. اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو اسٹاف ہی دینا پڑا. اب اسکول میں آپ گئے تو ادھر ہی نہیں ہے، وہ اوپر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ ہمارا بیچارہ سیکرٹری بھی جو ہے اس کو بھی سزا ہو گئی تھی اسی بات پر، ایجوکیشن کے تھے وہ، اس کو کنٹمپٹ، اس کو 1 ہفتہ بیچارہ جیل میں رہا. ہوا گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا سوچ بچار کیا جائے کہ کن محکموں میں آپ کو ضرورت ہے، کس میں نہیں ہے. آپ کو جن میں نہیں ہے آپ ان میں مزید بھرتیاں نہ کریں. جہاں ہے
اسکول ہے تو اس کو آپ کو ٹیچر دینا ہی دینا ہے، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ہاں، تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، میں نے ان کو کہا وہ فلانی بات کرتے ہیں اوپر ٹیچر، نہیں آپ نائب قاصد اور چوکیدار رکھیں، میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا موصوف کا، وہ کل ہی پھر وہ کہیں گے دیکھو اس نے بات کر، میں نے کہا کیوں ہے نائب قاصد؟ نہیں اس پہ زیادہ لوگ بھرتی ہوں گے نا، وہ ٹیچر کی تو تنخواہ زیادہ ہے، وہ ایک ہوگا ادھر 4 ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا آپ اس سے باہر نہیں نکلے ابھی تک۔ مثلا میرے اسپیکر ہیں جو آج کل صدر ہیں جماعت کے، انہوں نے این ٹی ایس کے خلاف بیان دیا، اور جو ہمارے سینئر نائب صدر آج کل انہوں نے بھی، تو اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ شاہ جی اگر کوئی مذہب ملک ہوتا آپ کو لوگ پتھر مارتے ہیں کہ اسپیکر یہ بات کر رہا ہے۔ وہ میں نے بڑی مشکل سے کیا، میں نے ان کو کہا کابینہ کو، اس کی چھوٹی کابینہ تھی، کہ بھائی یہ آپ کو یہ این ٹی ایس منظور ہے تھرڈ پارٹی، یا میرا استعفیٰ، نہیں ہے میں بھی گھر چلا جاؤں گا، میرا تو ہی گھر تھا اپنے، وہ ہوا وہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آخر کب تک ہم سفارش کے کلچر پہ اس ملک کو چلاتے؟ یہ جو آپ جس بدالی کا ذکر کرتے ہیں یہ سفارشی کلچر کی بھرتی ہے نا جی، آج بھی جاری ہے۔ دوسرا کراتا ہے پھر میں بھی کروں گا، یار میں بھی ایم ایل اے ہوں تو میں بھی اسی طرح کے بھرتی کراؤں گا، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو، یہ سارے سیٹ اپ کو ہمیں اگر 5 سال مل جاتے، اور واللہ میں آپ سے کہتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر دور رس تبدیلیاں برآمد ہوتی، یعنی جو اس ریاست کے مفاد میں ہوتی، لیکن 5 اگست 2019 کے واقعات کے بعد ہمارا حکومت رکھنا ان کے لیے وہ تھا، وہ گلے میں اڑی تھی ان کی، تو وہ ایک اور نظام لے آئے، جن لوگوں کے حوالے کیا انہوں نے کیا اس کا اشر کیا اس کا مطلب ہے، دیکھیں نا، اچھا میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، کوئی مفت نہیں ہے، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، کہ میرے پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایم ایل اے کو جو اعزازی اور تنخواہ کتنی ہے بنیادی؟ 45,000، 45,000 روپے، مجھے ملا کے 1,23,000 ملتا ہے۔ میں صاحب کا وزیر اعظم بھی بڑا کڑپینچ بھی ہوں، میرے کو گھر آئے گا اس کو چائے پانی تو دوں گا نا، ان کو اندازہ نہیں ہے جو لگے ہیں جن کو یہ۔ اچھا اشرافیت سے مراد کیا ہے؟ نوبل پرسنس، ہر آدمی اشرافیہ نہیں ہے، اشرافیہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی، کہا ہے کوئی مولوی مجھ پر فتویٰ لگا اس کا، جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ کون تھے جن کو فضیلت تھی باقیوں پر؟ وہ تو ایک اور طرح سے ان کو فضیلت تھی۔ یہ آج کل کا جو نظام ہے، جو سیاست کے اندر جو زیادہ بہتر لوگ ہیں وہ ہیں۔ میں نے ایک دن ان کو کہا، میں نے ہمارے نمائندے ہیں نا، کیا نام ہے انگریزی کے ڈان کے، یہ میں نے کہا اشرافیہ، میں نے کہا میرا پھپھڑا جو تھا وہ جاگیردار تھا، اس کا پوتا آج نائب قاصد ہے وہ اسکول کے اندر، پھر تم کہتے ہو اشرافیہ؟ کون سی اشرافیہ؟ میرے کو جا کر پتہ کریں میرا کون سا عزیز گریڈ 17 تا 18 میں ڈی سی تو ایس پی لگا ہوا ہے، جو میرے عزیز اپنا میرے شکار سے کون ہے؟ ویسے ہی لگے، ایک بات آگے چلا دی اشرافیہ۔ یہ دیکھیں، یہ لوگوں کو اکسانا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک صاحب تقریر کرتے تھے، بیچ میں اس نے کہا ذرا اسلامک ٹچ بھی دے دیں، یہ لوگوں کو اکسانے کے لیے ہے، یہ اکسانا بہت آسان ہے۔ وہ تھے نا، وہ بنگلہ دیش کے تھے، وہ بنگالی لیڈر تھے، وہ بڑی داڑھی والے، انہوں نے تقریر کی، اقبال کا شعر پڑھا، جس کھیت سے دا کان کو میسر، اس کھیت کے عرش خوشائی جنگا جنگ کو جلا۔ وہ کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ، یہ لعنت؟ میں نے کہا بھائی تو اقبال نے کہا، اب اقبال نے جس شخص پہ کہا تھا وہ مولانا باشانی، تو مولانا باشانی اس کو اور طرح سے بیان کر رہے تھے وہ۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ آسان کام ہے لوگوں کو اکسانا، کیونکہ لوگ زخم خوردہ ہے اس نظام سے، تنگ ہے، اسے کوئی شک تو نہیں ہے۔ تو آپ ان کے جب زخموں پر پھر وہ نقاشی کرتے ہیں تو پھر لوگ بڑا کٹتے ہیں۔ یہ آسان کام ہے، مجھے بھی آتا ہے یہ کرنا، لیکن یہ کہ کیا وہ ریاست کے مفاد میں، معاشرے کے مفاد میں نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو بھی بعض جگہ مروڑ اٹھتے ہیں، وہ بھی اپنا نام لے آتی ہیں آگے۔ وہ میں سن رہا تھا وہ پرین ثانی کا، کہ وہ جب پاکستان کے ساتھ ہوتی تو زیادہ آرمی ہوتی تھی، تو ایئر فورس والوں کا ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟
تو وہ کہہ رہا تھا بھائی ایئر فورس کا کام یہ سویلین ٹارگیٹ پر حملہ کرنا نہیں تھا، انہوں نے کرنا تھا تو ان کے ایئر فورس پہلے والے میں، یہ 6 اور 7 کی رات کی بات ہے، ادھر کرتے وہ، اس کو جا کر کرنے سے کیا ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ ان کو جو انہوں نے کر دیا کہ جی نہیں یہ بلدیاتی انتخاب کا سپریم کورٹ میں کیس چل پڑا، کچھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ میں بھی گیا وہاں پر پٹیشن لے کر، میرا یہ تھا کہ پہلے ان کے یہ جو ان کا ایکٹ ہے اس پہ تبدیلی لائی جائے، ان کو بااختیار کیا جائے، ان کو مالی وسائل مہیا کیے جائیں، پھر جا کر آپ یہ الیکشن کروائیں تاکہ ان کا فائدہ بھی ہو۔ میں یو کے گیا، میں ایک دفعہ گیا تھا، کئی دفعہ گیا اس دفعہ، ان کو دیکھتا رہا میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وہ۔ مطلب میرا یہ تھا کہ یہ جو بڑے شہر ہمارے آزاد کشمیر کے، میرپور ہے، راولہ کوٹ ہے، کوٹلی ہے، میرپور ہے، یہاں ٹریفک کا جو نظام ہے اس کا جو چیف ہو وہ ہو اپنا، اس کا میئر ہے یا اس کا میونسپل کمیٹی کا کارپوریشن کے چیئرمین، اس کو دیں گے۔ پرائمری ایجوکیشن میں ان کو کوئی اختیار دے دیں، اسکولوں کا معائنہ دوسرا تیسرا جا کر ان کو دیکھتے رہیں۔ اسی طرح سے جو پرائمری ہیلتھ اس میں ان کو کر دیں۔ اچھا، جو چیئرمین ہے یونین کونسل کا، یہ مصالحتی عدالت کا سربراہ ہے، اس کے پاس چپراسی نہیں ہے، چوکیدار چپراسی نہیں جو جا کر کسی سے تعمیل کروائے گا۔ میں نے کہا یہ جو 4% یہ لوکل گورنمنٹ ہر منصوبے سے کاٹتی، انہی میں سے ہر میں سے ایک دے دیں یہ تعمیل دے۔ اچھا، وہ جرمانے کرتا ہے 250 کا، 250 کا آج کل چوزا نہیں ملتا، وہ کیا جرمانے کرے گا کسی کو، کیا بات کرے گا؟ تو پہلے یہ کریں تو پھر، لیکن وہ میری بات کو نہیں سنا، اور انہوں نے کہا نہیں ہمارا نام آ جائے گا کہ جناب سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بلدیاتی الیکشن کروا دی۔ نتیجہ کیا نکلا آگے؟ یہ آپ کے سامنے ہے، وہ بے اثر اور بے عمل ہے، ان کی افادیتی کوئی نہیں۔ میں ان لوگوں کا کہتا رہا بھائی آپ نے اس کو ممبر ضلع کونسل کے چیئرمین یونین کونسل کو آپ نے کیا صرف تھانے تک ہی رکھنا ہے سفارش کے لیے، یا پٹواری کے لیے رکھنا ہے آپ نے، یا ایسے کوئی اور کام بھی کروانا ہے آپ نے؟ تو بلدیاتی نظام کے اندر بے تاشا جو ہے نا وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں موقع ملتا، مثلا یونین کونسل کا جو سیکرٹری ہے، میرا یہ تھا یہ ڈپلوما ہو، گریڈ بھی اس کا ٹھیک ہو، ہم مکان بناتے ہیں، وہ آئے گی آپ بات مجھ سے، میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے زلزلے کے والے سے پوچھیں کہ بس کس جگہ آپ نے مکان بنایا اپنا، یہ بنایا کیسے، آپ نے نقشہ کیسے اس کا پاس کیا؟ یعنی وہ آپ نے دیکھا پہاڑی علاقے سارے لوگ مکان ایج پر بناتے، تو اس ایج پر والے مکان نے تو گرنا ہی گرنا ہے، یو شیپ نے گرنا ہے، ایل شیپ نے گرنا ہے، آئی شیپ نے گرنا ہے، وہ کون سے آپ نے اس کا بنایا چھوٹا، پیسے آج اچھا 25-30 لاکھ روپیہ گاؤں میں ہر گھر پہ لگتا ہے۔ میں نے کہا یار وہ جو ہو جائے گا اپنا وہ اوورسیئر، آپ 10,000 روپے فیس دے دیں، موت پڑتی ہے آپ کو 10,000 روپے فیس دیتے ہوئے، کیوں نہ دیں آپ؟ بات یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے بلدیاتی نظام وہ مطلب بنا ہوا ہے، اور وہ بس وہ چیئرمین ہے، کوئی ممبر ضلع کونسل کو کیا ابھی دیکھا جی جس کو 18 لاکھ روپے دو جی ڈیولپمنٹ کے لیے، 18 لاکھ میں کیا اثر کھائے گا اپنا؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے وہ خود منصوبے بناتی ہے، وہ فی ممبر نہیں ملتے، وہ ڈسٹرکٹ کے لیے ہوتے ہیں، وہ پورا پول کیا جاتا ہے پیسہ۔ یہی بات اس کے لیے یہ انفرادی رشوت جو ہے نا، بشمول میرے جو اسمبلی ممبر کو ملتی ہے، جی آپ کتنے پیسے دیے، آپ یہ اتنی کلومیٹر سڑکیں، اتنی یہ ہے، اتنی وہ ہے، اس نے بیڑا گرک کر دیا ہمارے نظام کا۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔